السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک اعرابی کے درمیان گھوڑے کی خریداری طے پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعرابی سے یہ گھوڑا خرید لیا۔ بات چیت کے بعد یہ اعرابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھوڑے کی قیمت وصول کر لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی جلدی چل رہے تھے اور اعرابی آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ راستہ میں لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعرابی سے اس کا گھوڑا خرید لیا ہے۔ چنانچہ لوگ اس گھوڑے کی قیمت لگانے لگے اور اعرابی سے گھوڑے کی خریداری کے سلسلے میں بات چیت شروع کر دی۔ گھوڑے کی زیادہ قیمت لگنے پر اس اعرابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی اور کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھوڑے کو خریدنا چاہتے ہیں تو معاملہ طے کر لیں، ورنہ میں اس گھوڑے کو فروخت کر دوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے تجھ سے یہ گھوڑا خرید نہیں لیا ہے؟ اعرابی نے کہا، نہیں، ابھی خرید و فروخت مکمل نہیں ہوئی۔ پھر اعرابی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان بحث ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر لوگ ان کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ اعرابی کہنے لگا، آپ اس بات پر کوئی گواہ پیش کریں کہ واقعی میں نے آپ کے ہاتھ اپنا گھوڑا بیچ دیا ہے۔ جو مسلمان بھی ان کی گفتگو سن کر وہاں آتا وہ بدو سے کہتا، تیرا ناس ہو، کیوں ضد کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بحث مباحثہ کر رہا ہے؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کے خلاف بھی کوئی بات کریں گے؟ اسی دوران حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہاں آن پہنچے، جہاں وہ بدو بار بار ایک ہی بات کی رٹ لگائے بیٹھا تھا کہ اگر کوئی گواہ ہے تو پیش کریں، ورنہ مجھے گھوڑا نہیں بیچنا۔ جب حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اعرابی کے درمیان بحث اور بدو کا یہ قول سنا کہ آپ اس بات پر کوئی گواہ پیش کریں کہ واقعی میں نے آپ کے ہاتھ اپنا گھوڑا بیچ دیا ہے، تو وہ کہنے لگے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً تو نے اپنا گھوڑا پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر فروخت کر دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، تم کس وجہ سے گواہی دے رہے ہو؟ جب ہمارے درمیان اس گھوڑے کی خریداری کا معاملہ طے پایا تم وہاں موجود نہیں تھے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی وجہ سے جب گواہی دے رہے ہو، جب ہمارے درمیان اس گھوڑے کی خریداری کا معاملہ طے پایا تم وہاں موجود نہیں تھے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی وجہ سے جب حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جواب پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد خوش ہوئے اور فرمایا، اے خزیمہ، آج سے تمہارے اکیلے کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے حق میں یا جس کے خلاف خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ گواہی دے دیں، ان کی تنہا گواہی ہی اس کے لیے کافی ہے۔ حضور اقدس کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو قرآن مجید کا کوئی سرکاری نسخہ موجود نہیں تھا، اور لوگوں کے پاس قرآن مجید کے 2 نسخے موجود تھے جو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر یا دوسرے مسلمانوں کے قرآنی نسخہ جات سے دیکھ کر خود لکھے تھے۔
امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک طاقتور قبیلے کے سردار سلیمہ کذاب نے مرتد ہو کر جب نبی کا اعلان کیا تو امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتدوں کے خلاف جنگ کی جو یمامہ کے مقام پر ہوئی۔ اگرچہ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن اس جنگ میں 6000 مسلمان شہید ہوئے، جن میں بہت سے حافظ قرآن تھے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ قرآن کے تحفظ پر توجہ دیں۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں؟ اب دونوں میں یہ بحث آگے بڑھی اور یہ طے پایا کہ اس سلسلہ میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حافظ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتب وحی بھی ہیں، وہ جو بھی فیصلہ دیں گے اس پر عمل کیا جائے گا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب یہ مقدمہ پیش ہوا تو ان کا بھی فوری یہ جواب تھا کہ جب یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا تو ہم کیسے کریں؟ تاہم مزید بحث کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر یہ کام کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن پاک کی تدوین کرنے کا حکم دیا اور آپ کی قیادت میں ایک کمیٹی قائم کی، جس میں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سمیت کئی مددگار بھی تھے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے مدینہ منورہ میں یہ اعلان کروا دیا گیا کہ جس شخص کے پاس بھی قرآن مجید کا کوئی تحریری نسخہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بڑا ہو یا تصحیح شدہ موجود ہو تو اس کمیٹی کے سامنے پیش کرے۔ اس سلسلے میں جو معیارات مقرر کیے گئے تھے ان کے تحت اگر کوئی شخص نسخہ لا کر پیش کرتا تو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس سے قسم دلوا کر یہ تصدیق کرتے کہ یہ وہی نسخہ ہے جس کی تصحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوئی ہے۔ جب نسخہ لانے والا قسم کھاتا تو اس نسخہ سے استفادہ کیا جاتا۔ ایک اصول یہ بھی تھا کہ کم از کم 2 تحریری نسخوں سے ایک آیت کی تصدیق ہونی چاہیے۔ اس طرح جب پورا قرآن لکھا جا چکا تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے قرآن کا مطالعہ کیا تو انہیں ایک آیت ایسی نظر آئی جو حافظ ہونے کی وجہ سے ان کے حافظے میں تو تھی لیکن تحریری نسخے میں موجود نہیں تھی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر گھر جا کر پوچھا کہ کسی کے پاس قرآن کریم کا کوئی مسند نسخہ تو نہیں ہے؟ خاصی تلاش کے بعد حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک تحریری نسخہ ملا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایت تھی کہ بطور قرآن قبول کرنے کے کم از کم 2 تحریری نسخے ملنے چاہیے۔ یہ مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں جس واقعہ کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو 2 شہادتوں گواہوں کے برابر قرار دیا تھا۔ یہ گویا قدرت کی طرف سے اپنے کلام کی حفاظت کا پیشگی انتظام تھا۔ یوں یہ آیت بھی اس قرآن پاک میں شامل کر لی گئی۔ حضور سرور کائنات تاجدار انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے زیادہ بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ اور یہی اعزاز نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس رات حاصل ہوا، لیکن اچانک نور الدین زنگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے ساتھ 2 اور چہرے دکھائی دیے۔ یہ 2 عمر رسیدہ افراد کی صورتیں تھیں
جو اسلامی لباس میں ملبوس تھے اور ان کے چہروں پر داڑیاں بھی تھیں۔ سلطان نور الدین زنگی ابھی ان دونوں آدمیوں کو دیکھ ہی رہے تھے کہ حضور سرور کائنات تاجدار انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ سلطان کی سماعتوں سے ٹکرائے، ان کے شر سے ہماری حفاظت کا انتظام کرو۔ خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ہدایت پر ختم ہو گیا اور سلطان کی بھی اچانک آنکھ کھل گئی۔ انہیں کچھ سمجھ نہ آیا، لہٰذا انہوں نے فوراً وضو کیا اور 2 رکعت نفل ادا کیے۔ نماز پڑھتے ہی وہ دوبارہ بستر پر لیٹے، نیند میں پھر آدھا پہنچا اور وہی خواب دوبارہ دکھائی دیا۔ اسی انداز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور پھر وہی 2 مکروہ صورتیں دکھائی دیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ سنائی دیے، ان کے شر سے ہماری حفاظت کا انتظام کرو۔ سلطان نور الدین زنگی پھر بیدار ہو گئے۔ خواب کا منظر ان کی آنکھوں میں گردش کرنے لگا۔ انہوں نے دوبارہ وضو کر کے نوافل ادا کیے اور پھر نیند نے تیسری مرتبہ انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ خواب میں پھر وہی مناظر دکھائی دیے۔ سلطان نور الدین زنگی اس بار بھی یکا یک بیدار ہو گئے، مگر ان کی نیند اڑ چکی تھی اور الجھن و پریشانی نے انہیں شدید بے چین کر دیا تھا۔ وہ اس خواب پر غور کر رہے تھے جو انہیں مسلسل 3 بار دکھائی دیا، مگر ذہن کو کچھ سمجھائی نہ دے رہا تھا۔ بالآخر کچھ دیر سلطان نور الدین زنگی نے اپنے مشیر خاص اور وزیر با تدبیر جمال الدین مسیر رحمۃ اللہ تعالیٰ کو طلب فرمایا۔ حکم ملتے ہی جمال الدین موسوی جب سلطان نور الدین زنگی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے سلطان نور الدین زنگی کو بہت بے چین اور پریشان حال پایا۔ چنانچہ فوراً ادب سے پوچھا، آپ نے مجھے یاد فرمایا، خیریت تو ہے؟ جواب میں سلطان نور الدین زنگی نے اپنا خواب جمال الدین موصلی کو سنا دیا۔ خواب سن کر جمال الدین موصلی گہری فکر میں ڈوب گئے۔ کچھ سوچنے کے بعد انہوں نے کہا، لگتا ہے کہ مدینے میں کوئی اہم واقعہ پیش آنے والا ہے، آپ کو اپنا خواب پوشیدہ رکھنا چاہیے اور فوراً مدینہ منورہ روانہ ہونا چاہیے۔ سلطان نور الدین زنگی نے جمال الدین موسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس بات سے اتفاق کیا اور مدینہ روانگی کے لیے تیاری کا حکم دیا۔ رات کا آخری پہر ڈل رہا تھا، اللہ اکبر، اور دمشق کی فضائیں اس وقت فجر کی اذان سے گونج رہی تھیں۔ سلطان نور الدین زنگی اپنی خواب گاہ سے نکلے، جمال الدین کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی اور سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں جمال الدین موصلی سمیت 20 دیگر افراد بھی سلطان زنگی کے ہمراہ تھے۔ تمام افراد تیز رفتار گھوڑوں پر سوار تھے۔ دمشق اور مدینہ کا درمیانی فاصلہ خاصا طویل تھا، لہٰذا نہایت تیز رفتاری سے سفر کرنے کے باوجود سلطان نور الدین زنگی اپنے ہمراہیوں کے ساتھ 16 دن بعد مدینہ منورہ پہنچے۔ شہر کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے غسل کیا۔ اس 16 دن کا تھکا دینے والا سفر میں سلطان نور الدین زنگی ہر وقت پریشان رہے۔ خواب کے مناظر ایک لمحے کے لیے بھی ان کی نظر سے اوجھل نہ ہونے پائے تھے۔ اس دوران انہیں یہ سوال بھی ستاتا رہا کہ وہ مکروہ چہرے کن لوگوں کے تھے اور وہ حضور سرور کائنات تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ مدینہ منورہ کے حاکم نے شہر میں داخلے کے وقت سلطان کا استقبال کیا۔ سلطان نور الدین زنگی اس کے ہمراہ فوراً روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے، وہاں نماز پڑھی اور مدینہ منورہ کے حاکم کو اپنی آمد کا مقصد بتایا۔ حاکم نے سلطان نور الدین زنگی کو یقین دلایا کہ وہ 2 بدصورت بوڑھے جہاں مدینہ منورہ میں موجود ہوئے تو ہم انہیں ڈھونڈ نکالیں گے۔
اس کی تدبیر یہ ہوگی کہ ہم یہ اعلان کریں گے کہ امیر المومنین دمشق سے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں۔ ان کے آنے کا مقصد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا ہے۔ ان کی جانب سے تمام اہلیان مدینہ کے لیے ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ دعوت میں ہر خاص و عام کی شرکت لازم ہے۔ دعوت کے بعد سلطان نور الدین زنگی اپنے ہاتھوں سے ہدیہ بھی تقسیم کریں گے۔ یوں اگر وہ نور مدینہ میں موجود ہوئے تو آپ انہیں پہچان کر ان کی نشاندہی بآسانی کر سکیں گے۔ حاکم شہر کی یہ تدبیر سن کر سلطان بہت خوش ہوئے، چنانچہ پورے مدینے میں دعوت کا اعلان کر دیا گیا۔ مقررہ دن دعوت ہوئی، پورا مدینہ اس دعوت میں شریک ہوا۔ سلطان نور الدین زنگی نے ہر شہری کو اپنے ہاتھ سے ہدیہ دیا، ہر چہرے کو غور سے دیکھا۔ پورے مدینے کے لوگ سلطان کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے، مگر ان میں وہ دو بوڑھے نہیں تھے جو خواب میں دکھائی دیے تھے۔ چنانچہ سلطان نور الدین زنگی کے چہرے پر ایک بار پھر اداسی چھا گئی۔ سلطان نے مدینہ سے دریافت کیا کہ کوئی باقی تو نہیں رہ گیا ہے جس نے ہدیہ نہ لیا ہو۔ مدینہ منورہ کے امیر نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا، امیر المومنین اس دعوت میں صرف 2 درویش حاضر نہیں ہوئے۔ وہ پارسا اور دولت مند بزرگ ہیں، وہ کسی سے کچھ نہیں لیتے بلکہ وہ صدقہ دیتی ہیں۔ یہ سن کر سلطان نور الدین زنگی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے فوراً ان 2 درویشوں کو طلب کیا، وہ دونوں آ گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے جب نظر اٹھا کر دیکھا، وہ وہی بوڑھے تھے جن کی جانب خواب میں اشارہ کیا گیا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگے، ہم دیار مغرب سے حج کرنے آئے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی نے انہیں گھورتے ہوئے پوچھا، سچ سچ بتاؤ؟ تو دونوں نے پھر وہی جواب دیا۔ تو سلطان حاکم مدینہ سے پوچھا، یہ دونوں کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ یہ دونوں بڑے سخی اور عابد بزرگ مشہور تھے، ہر صبح جنت البقیع کی زیارت کو جاتے تھے، روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام عرض کرتے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی جب ان کی رہائش گاہ پہنچے اور جائزہ لیا تو وہاں بہت سامان، قرآن مجید کے چند نسخے اور چند نصیحت کی کتابیں پڑی تھیں۔ ایک چٹائی بھی موجود تھی۔ سلطان چٹائی کی جانب بڑھے تو ان دونوں بوڑھوں کا رنگ اڑ گیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے چٹائی اٹھائی تو سب یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ چٹائی کے نیچے سرنگ کھدی ہوئی ہے۔ یہ سرنگ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا رہی تھی۔ ان دونوں بوڑھوں کو فوراً گرفتار کر لیا گیا۔ دونوں نے جو درویشی کا نقاب اوڑھ رکھا تھا اب وہ اتر چکا تھا۔ تھوڑی سی مار کے بعد ان دونوں نے اقرار کر لیا کہ وہ عیسائی جاسوس ہے اور انہیں ایک سازش کے تحت عیسائی حکمرانوں نے یہاں بھیجا تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ ان کے ذریعے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک سرنگ کھدوا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر مبارک کو چرا لیا جائے، نعوذ باللہ۔ دونوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ وہ رات کو سرنگ کھودتے تھے اور مٹی چمڑے کے کھیلوں میں ڈال کر قبرستان میں پھینک دیتے تھے۔ اسی لیے روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب رہائش اختیار کی تھی۔ دونوں عیسائی سرنگ کھودتے کھودتے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدفن تک پہنچ چکے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب دونوں روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچے تو آسمان سے گرجنے کی آوازیں آنے لگیں اور ایسا شدید زلزلہ آیا، پہاڑ ہلنے لگے۔ مگر اسی رات سلطان نور الدین زنگی ان کے مکروہ عزائم روکنے مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے۔ دونوں بوڑھوں کو سلطان نور الدین زنگی کے حکم کے مطابق موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ انہیں روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی قتل کیا گیا۔ ان عیسائیوں کو جہنم رسید کرنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی خوب روئے
اور زاروں کی طرح روتے رہے۔ انہوں نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا کہ اس نے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا اعزاز انہیں بخشا۔ یہ سب کرنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیواروں کے ارد گرد ایک خندق کھدوائے۔ یہ خندق اتنی گہری تھی کہ زمین سے پانی پھوٹنے لگا۔ پھر اس خندق میں سیسہ بھر دیا گیا تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی گستاخی نہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔